وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. نہایت میرے والے احترام عزیز دوستو، بزرگوں، میرے مسلک کے بزرگ سنی حنفی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دا عنوان کرسمس ڈے اس دے حوالے نال سنی مسلمانوں کو ناچیز دا پیغام دعا ہے اللہ قادر مطلق ناچیز نو شرع صدر عطا کرے، اللہ قادر مطلق حق بیان کر کے سن سنا کے سمجھ کے اس دے اتے مینوں اور تیانو سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ عزیزم، فتنہ دا جہان ہے، فتنہ دا جہان اور جان وچھیا ہے، جس پرفتہ دور دے اندر لوگاں نے غیرت اسباب لے کے غیرت کا طور طریقہ اپنا کے غیرت کی تہذیب اپنا کے مصطفیٰ قبلی والے علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب حضور کی زندگی مبارکہ تو احباب باکثرت لوگ جڑے نے وہ آگاہ کوئی نہ، جس کی وجہ نال حق باطل دی ونڈ کرن دی صلاحیت بھی نہ رہ گئی، حق و باطل دی پہچان بھی نہ رہی۔ صدقے جاواں سونے مدینے دے تاجدار تو کہ جس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حق باطل دی پہچان کرائی اور آمن دا مقصد سمجھایا کہ اسا اس جگ کچھ مقصد لے کے آئے ہیں، اس جہان وچ اسی اپنے راہبر کے پیچھے چلنا ہے، جنہیں نال ساڈے دوویں جہان بہتر بن جان، یہ جہان بھی آخرت کا جہان بھی۔ اور ساڈے راہبر، ساڈے رہنما، ساڈے آقا ماوا والجا سید الانبیاء علیہ السلام سونے پاک مدینے دے تاجدار امت غم بسار حسنین کریمین دے نانا جان سونے پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اسا اپنے آپ کو اللہ نے قرآن نہ لاؤ یا سونے مدینے دے تاجدار نہ لاؤ،
کیونکہ ساری ساری زندگی کا مقصد وہ اللہ کے قرآن چ ہے، سونے مدینے کے تاجدار نے فرمانے والی شان چ ہے۔ اس واسطے کوئی ایسا دنیا کے اتنے ایسا فتنہ نہیں جس فتنے تو تیرے تے میرے سونے نبی نے سانو آگاہ نہ کیتا ہوئے، مگر یہ کہہ لو کہ ساری یہ بدبختی ہے کہ اسی اس پاسے گئے نہیں تاکہ ایسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے والی شان کسی کامل فقیر کو سن لیں گے، کسی بہر علی بات دی پرگے دی بارگاہ چ بیٹھ جائیے، شیر ربانی ارگیاں دی بارگاہ چ بیٹھ جائیے، یا اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ امام محمد رضا تاجدار بریلی ارگیاں دی بارگاہ چ بیٹھ جائیے، تاکہ اسی ہر فتنے تو بچ جائیے اور ساری زندگی اسلام والی بن جائے۔ اس واسطے ساری قوم بھولے والے سنی مسلمان وہ انہیں فتنے کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں کہ جنہیں فتنے کا انہوں نے یہ معلوم ہی نہیں کہ کرسمس ڈے یہ پتہ کوئی نہیں کہ آدھے کنوں نے کرسمس ڈے ہوتی کی ہے۔ توجہ ہے، کرسمس ڈے اگر معلوم ہوئے پتا ہوئے کرسمس ڈے آدھے کنوں نے یہ معنی کی ہے، اور اس جملے کے اندر انہوں نے مقصد کی ہے غیرہ کا، کہ کبھی بھی کوئی سنی مسلمان اس موقع پہ مبارکبادیاں نہ پیش کرے۔ دیواریں بھریاں پئیاں نے، اخباراں بھریاں پئیاں نے، سوشل میڈیا پر جا پیا ہے، جنہیں ہوتے مختلف سیاسی کارکنان کی طرفوں فلاں ہمارے بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک، دکاندار نے انہیں بھی دیکھ کے آج جی پتہ نہیں 180 پاؤنڈ کا کیا کیا جناب ہو 180 کا یہ جڑا میں بینر ایک جگہ تے دیکھا بیکری والے لکھ کے لایا ہے کہ کرسمس ڈے کی مبارک ہمارے مسیح بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے بہترین کیک تیار ہے۔ اس طرح کی مبارک بادیاں، افسوس اگر اسلام تو آگاہ ہوتے، اسلام کی روشنی تو آگاہ ہوتے تو کبھی بھی یہ بازار کے اندر اخبار کے اندر مسلمانوں کی طرفوں سے یہ نہ کام ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی طرفوں جنیاں مبارک بادیاں بھیجنا مسلمانوں کی طرفوں یہ جنیاں بکا وجیاں یہ دس دیا پہ کہ یہ اسلام کو آگاہ نہیں، یہ تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی۔ اگر اسلام یہ تک پہنچ جاتا نا تو یہ بندہ آج کدی ایک کام نہ کرتا، اپنے آقا کو ناراض نہ کرتا، اپنے مصطفیٰ مدینے کے چار تاجدار کو راضی کرتا۔
نوٹاں دی ہرس ہوندی ہے، دکاندار نوں نوٹاں دی ہرس ہوندی ہے۔ اج نوٹاں دی خاطر تے ووٹاں دی خاطر یہ جڑیاں کرسمس ڈے دیاں مبارکاں پہ ملدیاں نے نا، یہ دسدیاں پئیاں نے کہ انہاں نوں اگر اسلام نال پیار ہوندا تے کبھی یہ کام نہ کردے۔ اس موقع تے اپنے رب تے رب دے حبیب نوں راضی کردے۔ اس واسطے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہود نصارا اپنی خوشیاں مناتے تھے کرو دن انہوں نے خوشی کا دن سی، اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سونے مدینے کے تاجدار نے اس موقع تے منع فرمایا۔ اللہ نے پاک حبیب نے فرمایا میرے یارو خبردار انہاں دنوں کے اندر تساں شریک نہیں ہونا، خوشی نہیں مناونی۔ میں محمد تیانو دو عیداں دے رہا ہوں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تیانو میں دو عیداں دے رہا ہوں، انہاں دے متبادل تاکہ ایسا کافراں نال مخالفت رکھنی ہے، ساڈا کافراں نال کوئی موافقت نہیں، انہاں نال ساڈی مخالفت ہے، ایسا ہر کم دے اندر کافراں کی مخالفت کرنی ہے، اسی اپنے رب تے رب دے رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن ہر جمعہ جڑا ہے یہ مومناں دی عید دا دن ہے، ہر جمعہ مومناں دی عید دا دن ہے۔ اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نوں فرمایا کہ تیرے واسطے ہر جمعہ عید کا دن ہے، تساں اس دن تیار ہو جائے، خوشبو لگانی ہے، مولا کی عبادت کرنی ہے، ذکر الہی کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ایک دن مبارک مومنوں نوں عید والا فرمایا کہ تیرے لیے ایک عید ہے، باقی عید الفطر تے عید الاضحیٰ یہ تیرے خوشی دے دن نے۔ اسی طرح انہاں عیداں دی بدولت انہاں دو عیداں دی بدولت جڑی وڈی عید سانو ملی ہے انہوں اساں عید میلاد النبی آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور نے صدقے مومنوں کو عیداں ملی ہے۔ تو مسلمانوں کرسمس ڈے 5 دسمبر اس دن کی مناسبت اس واسطے کرسمس ڈے آکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ پاک روح اللہ علیہ السلام، روح الامین بھی آپ کو آکھا جاتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی اس دن ولادت سی، آپ کی پیدائش۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے دن نوں انہاں رکھے کرسمس ڈے، یعنی اللہ دا بیٹا وہ نے اللہ دا پتر پیدا ہوا ہے اس دن، تا کر کے انہاں نے اس دن دا نام رکھا کرسمس ڈے، یعنی حضرت عیسیٰ پاک اللہ دے پتر نے، رب نے اس دن اپنا پتر پیدا کیتا ہے اور تا کر کے ایدا نام انہاں رکھا کرسمس ڈے۔ اور افسوس ہے سنی مسلمانہ جڑی وجہ نال وہ ہے کافر اسلام تو خارج نے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں اللہ دا پتر آکھیا ہے، وہ اسلام تو خارج نے۔ جو تو آج ایسے گل دیا مبارکہ نوے پڑھ تیرے پلے اسلام کتے رہ رہے، تیرے کو بھی اسلام دائی رہ رہے جے تو مصطفیٰ مدینے دے تاجدار دی شریعت تے عمل کر دیا، میرے رب دے قرآن تے عمل کر دیا، تو آندا اے اللہ دا پتر نہیں رب دا بندہ ہے۔ وہ جو ہے اے اللہ دا بندہ ہے۔ اس واسطے جدو نصرانیہ نے آکھیا، نصرانیہ آکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، رب تبارک و تعالیٰ دا پتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے پوری صورت اخلاص رب سونے نے نازل فرما دیتی۔ اللہ سونے نے سورت اخلاص نازل فرمایا اور دے اندر
اپنی توحید کا ذکر کیتے خالق کائنات رب العالمین جل وعلا نے اس سورت مبارکہ کے اندر اپنے یہ ذکر کیتے ہیں کہ میں رب ہوں جدی اولاد بھی کوئی نہ ارشاد ربانی ہے کہ تمہیں سنی مسلمان ہر موقع دے سورت اخلاص پڑھ لیں پاک رب العالمین جل وعلا نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورہ پاک رب العالمین جل وعلا نے فرمایا پاک رب العالمین نے اپنے حبیب نے فرمایا حبیب سونیا قل هو اللہ احد ادھر کہہ دو اللہ ایک ہی ہے اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہی سمجھ دے صدقے جانا نہ انہوں کسے پیدا کیتے نہ کسے تو وہ پیدا ہوئے نہ کسے نے وہ پیدا کیتے نہ انہیں کسے نے پیدا کیتے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ صدقے جانا سنی مسلمان میرے پاک رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا سونیا اسلام تو فارغ ہوئے گا مشرک ہوئے گا کیونکہ رب وحدہ لا شریک ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نہ کسی کو پیدا کر دیتا ہے نہ رب تبارک و تعالی تو کوئی پیدا ہوئے نہ خود پیدا کسی تو ہے اور کلی ذات ہے اور رب العالمین پاک رب العالمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن سبحان میرا پاک رب العالمین دا کوئی شریک نہیں وہ احد کلا ہے وہ کلا ہے وحدہ لا شریک ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا میں کلا میں نے کوئی بنانے والا نہیں میں نے کوئی بنانے والا نہیں نہ میں کسی کو پیدا کیتا ہے نہ میں کسی کو پیدا ہو جائے اگر گل یاد رکھے ہے اس گل کا انکار کرنے والا اس گل کا انکار کرنے والا اگر ہے تو انہوں تعلیم یافتہ سر سور احمد خان آنے سر سید احمد خان جنہوں نے سر سور آنے وہ اترا نام مراد وہ اس گل کا منکر ہے نیچری طبقہ نا وہ نام مراد اپنے 15 سپارے نے تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبیوں نے متعلق پتہ نے تحقیق کی پکا کہا گیا ہے اس واسطے صدقے جانا سجنا میرے پاک رب العالمین جل وعلا نے کسی کو جمعہ نہیں اللہ کا کوئی پتر نہیں ساری کائنات رب دی مخلوق ہے مگر کے درجات نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے مالک تبارک و تعالی سنی مسلمانہ چاہے رب العالمین ایو دی قدرت ہے رب چاہے تے بغیر ماں پیو دے پیدا کر سکتا ہے میرا سونا رب العالمین دی قدرت ہے چاہے اپنی قدرت نال اللہ سونا بغیر ماں دے بھی پیدا
پیدا کر سکتا ہے سونا رب چاہے تے بغیر باپ دے بھی پیدا کر سکتا ہے اے دی قدرت ہے اور سجنا مالک تبارک و تعالی دی قدرت دے کے کسی دا دم نہیں وہ مار سکے آخر کیوں پیدا کیتا ہی انج ہو ہی نہیں سکتا اوے نانا سجنا اولاد تو نوازنا اے مولا دی رحمت ہے رب دی رحمت ہے وہ چاہے تو کسی نو 10 سال بعد اولاد دے کسی نو 18 سال دے کسی نو بڑھاپے دے دے کسی نو دے ہی نہ چاہے تے شادی تو بعد 9 مہینے بعد ہی دے چھڈے اے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے مولا دی قدرت ہے مولا اپنی قدرت وکھاوے تے رب العالمین بغیر باپ تو بھی پتر پیدا کر سکتا ہے چاہے تے بغیر ماں دے بھی پیدا کر سکتا ہے اے دی قدرت ہے سنی مسلمان میرے پاک رب العالمین جل وعلا نے حضرت پاک اما حوا لجپال نو بی بی پاک رو اما حوا پاک رو رب العالمین نے بغیر ماں دے پیدا فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا فرمایا ہے رب نے سنا چاہتا ہے اور سجنوں اے کسے دا کمال نہیں اے میرا رب العالمین دی قدرت ہے سونا پاک رب العالمین ادھر شادی ہوتی ہے سال میں بعد اولاد عطا کر سکتا ہے صدقے جاوا ادھر جناب شادی ہے 12 سال ہو جانے اولاد نہیں ادھر جناب والا 18 سال ہوئے اولاد نہیں عمر گزر جاوے اولاد نہیں اللہ سونا بھی دسنا چاہتا ہے او لوگو او میری مخلوق مت مان کہیں نہیں تھیالے اے ساڑھا ہی کمال ہے اصابت عورت اکٹھے انہیں آتا اولاد دیئے رب سونا دسنا چاہتا ہے نانا اے جو اولاد نہیں اللہ دی راہ دسنا چاہتی ہے اے میں رب العالمین تیرا کمال نہیں اے میرے کمال اولاد دے میرے فرمایا بھی میرے کمال ہے اولاد دے میرے کسے دا کمال نہیں یاد رکھے لے بس کوئی آکھے یہ میرا کمال ہے نا نا سونا پاک رب العالمین فرمانا ہے میں یہ دینا دیتا میں دینا دیتا مگر آج توجہ مسلمانوں حضرت سیدنا عیسیٰ پاک روح الامین آپ لوگ عیسیٰ اس واسطے کیا جاتا ہے آپ کا نام یسوع ہے عبرانی زبان کے اندر آپ کا نام یسوع اس کو عیسیٰ بڑے ہو صدقے جاؤ او مسلمان میرے پاک رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح الامین اس واسطے کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی نسبت نال آپ لو روح اللہ کیا جاتا ہے روح الامین کیا جاتا ہے کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کی آپ نے سانس دی خوشبو نال حضرت عیسیٰ پاک نے جنم لیا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اماں جان حضرت مریم پاک سلام اللہ علیہا ایڈی بی بی طیبہ طاہرہ نے جنہوں کی شان دے اندر جنہوں نے نام دے اللہ سونے نے سورت مریمی نازل فرمائی ہے حضرت مریم پاک آپ کے والد حضرت عمران نے آپ کی اماں جان حضرت حملہ نے حضرت عیسیٰ پاک دے نانا جی دے نانی جان
حضرت مریم پاک دی اما جان اینا دی ہمشیرہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دے گھر سی. حضرت زکریا علیہ السلام سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی اولاد نے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ حضرت مریم پاک دے خالو لگدے نے. اس لیے میرے پاک نبی سرکار نے معراج دی رات جب اللہ مکھانا گئے نے اللہ دے حبیب نے فرمایا میں دو خالہ زاد نو ملیا ہوں. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوسرے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے خالہ زاد نے. اور سجنا حضرت سیدنا مریم پاک رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ آپ دی والدہ نے منت منی سی. درخت تھلے لے گئی ہوں ویکھے جانور آئے نے اپنے بچیاں نال پیار کردے نے. حضرت مریم پاک دی اما جان کول اولاد کوئی نہ. بی بی پاک نے منت من لئی اللہ سونیا مینوں جڑی بھی اولاد دے مینوں پتر عطا کر. میں اس پتر کو تیرے گھر واسطے وقف کر دوں گی بیت المقدس واسطے خادم بناواں گی. آپ دی والدہ نے حضرت عیسیٰ پاک دی نانی جان نے یہ جدو دعا کی ہے ادھر رب تبارک و تعالی نے خوشخبری سنا چھٹی. توجہ نال سماعت کریا کہ مسلمانوں جس ویلے حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام دی اما جان تے ولادت کا وقت قریب آیا تے حضرت حنا رضی اللہ عنہ آپ سرکار دعا اللہ دی بارگاہ وچ کردی ہے. رب تبارک و تعالی نے آپ دی دعا نو قبول چا کیتے تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پھر بیٹی عطا فرمائی اما مریم پاک. حضرت مریم جس ویلے حضرت مریم تشریف لے آئی نے اس دھرتی تے اور منت منی سی پوری کی ہے. منت منی ہے تے حضرت مریم پاک کو بیت المقدس جڑی مشرق والے پاسے مسجد اس طرف حضرت مریم پاک کو مسجد وچ بھیج دیتا. اور حضرت سیدہ اما مریم پاک سلام اللہ علیہا آپ نو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ نے خالو نے فرمایا کہ انہاں دی پرورش میں کرنا. لیکن اتنے جڑے علماء سن بنی اسرائیل دے علماء وہ کہہ لگے یہ ساڈا حق ہے اسی کر رہے ہیں. کھرا ڈالیا گیا تے پہلے کھرے چ پینسلاں رکھیاں گئیاں تے اوتے کپڑا رکھ کے تے ایک نابالغ چھوٹے بچے نو آکھیا بھی کڈ. انہیں وہ پینسل کڈی تے وہ حضرت زکریا علیہ السلام والا قلم نکلیا. پھر کھرا ڈالیا دریائے چلے گئے. اس جگہ تے قلم بہایا بھی جیڑا پانی جدروں آ رہے اس پاسے جڑا جائے گا اما مریم کی پرورش ہو کرے گا وہ کفیل بنے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کا دوسرے پاسے قلم جانا کا انہاں دا کہ تیسری مرتبہ پھر پورا ڈالا گیا. پھر حضرت زکریا کا نام آیا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اما مریم پاک کی پرورش فرمائی. مسجد دی دیوار وچ دروازہ سی تے اگے سی محراب. جویں ساڈا محراب انج نہیں اگے کمرہ سی اونوں محراب آکھے. اے محراب جڑا ہے اے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ دے دور وچ اے محراب بننے شروع ہوئے. مسجد دی دیوار وچ دروازہ سی اگے اما مریم پاک دا حجرہ سی تے اما مریم پاک صدقے جاواں سبحان اللہ. اما مریم پاک ان پرورش فرمانی اما مریم پاک کہ جویں بچہ ایک مہینے چ ودتا ہے نا تے اما مریم پاک روزانہ اینا ودی ہو. تے حضرت زکریا علیہ السلام نے اندر کھانا دے کے واپس آ جانا دروازہ لاؤنا جے اندر دروازہ کھول کے دیکھنا تے اما مریم پاک کول ہر موسم دے پھل پائے ہوندے سی.
تے ویکھ کے فرماتے ہیں یہ پھل کتھوں آئے ہیں؟ آپ فرمانے ہیں میرا رب مینوں دیندا ہے، سبحان اللہ، میرا رب مینوں دیندا ہے۔ اس واسطے سنی مسلمان میرے پاک مدینے دے تاجدار سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یاری آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو 11 دن ہو گئے میرے سونے نبی نے 11 دنوں کے اندر کھانا نہیں تناول فرمایا۔ اللہ دے حبیب اما سیدہ زہرا دے گھر چ تشریف لے گئے، میرے پاک نبی نے جا کے اما زہرا دی بارگاہ چ حضور نے فرمایا بیٹی کچھ کھان واسطے بھی ہے کہ نہیں؟ تیرے بابے نو 11 دن ہو گئے کچھ نہیں کھادا۔ سیدہ اما زہرا عرض کردیاں نے یا رسول اللہ سونے حبیبا اج ساڈے گھر دے اندر بھی کوئی نہیں، اینی دیر ہوئی ہے میرے آقا جب گھروں تشریف لے گئے نے نال دی گواندن نے اما زہرا پاک دے گھر وچ 2 روٹیاں بھیجیاں نال سالن بھیجیا۔ اما سیدہ زہرا نے ادھر اپنی بھوک نو ویکھیا، ادھر حسنین دی بھوک نو ویکھیا، مولا علی دی بھوک نو ویکھیا، فرمایا اسی سارے اپنی بھوک نو قربان نبی تے کر چھڈنے ہاں۔ وہ صدقے جاواں جس ویلے سیدہ اما زہرا پاک نے او حسنین کریمین دے ہاتھ روٹیاں بھیجیاں نے، اللہ دے پاک حبیب کائنات دی بارگاہ اقدس دے اندر میرے پاک نبی نے فرمایا میری بیٹی زہرا یہ روٹیاں کتھوں آئیاں نے؟ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ میرے رب نے مینوں دتیاں نے۔ جس ویلے بی بی پاک نے فرمایا یا رسول اللہ میرے رب نے مینوں دتیاں، حضور نے فرمایا اے زہرا اے اما مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی یہی فرماندیاں سن میرے رب نے مینوں دتا۔ تے معلوم ہویا جدو بھی کوئی نعمت ملے تے حضور نے فرمایا اس ویلے الحمدللہ آکھیا کر، حمد بیان کریا کر کہ میرے رب نے مینوں عطا کیتا۔ اس واسطے مسلمانوں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا۔ حضور نے جس ویلے کھانا تناول فرمایا تے کھانا اوویں دا ہوے سی، حسنین کریمین نے کھادا، سیدہ اما زہرا نے اسے انہاں 2 روٹیاں نو آن گوان بھی تقسیم کیتا، سارے روٹی رج کے کھا دیے، پھر ویکھیا کھانا اوویں دا اوویں موجود۔ ایک مت خیال کرے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں، میرے نبی نے اختیار ہے، لیکن مصطفیٰ مدینے دے تاجدار مولا دی رضا وچ ہر ویلے راضی رہندے۔ اس واسطے مسلمانوں حضرت اما مریم پاک آپ کی بارگاہ اقدس دے اندر سونا جبریل آئے، جبریل امین آئے اور حضرت اما مریم پاک سلام اللہ علیہ ادھر پروان چڑھیاں۔ جس ویلے جوان ہوئی نا تے حضرت اما مریم پاک سلام اللہ علیہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشخبری عطا فرمائی تے آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ کول گئیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دا 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ حضرت مریم پاک یحییٰ علیہ السلام دی والدہ کول گئیاں تے انہوں نے خوشخبری سنائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے خوشخبری سنائی کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کوئی نہ، آخری عمر جب وال سفید ہو گئے نے پھر اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی کہ پاک رب العالمین مینوں اولاد طیب دے تار اولاد عطا فرما۔ پاک رب العالمین جل وعلا نے حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ بدر اللہ کو ذرا
تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اما مریم پاک جس وقت گئی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کو جا کے انہیں بشارت دی، خوشخبری سنائی میرے ال بیٹا ہونے والا ہے۔ اما مریم پاک نے فرمایا رب تبارک و تعالی نے مینوں بھی نعمت عطا کی تھی۔ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ فرمانیاں نے اے مریم دسن دی لوڑ نہیں، میں خواب وچ ویکھیا میرا پتر تیرے بچے نو سجدہ پیا کردا ہے۔ قیمت اسے واسطے جدو سب تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی جڑا سی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہی پڑھیا سی، انہاں دی گواہی دتی تے حضرت سیدنا سنی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام جدو جبریل امین علیہ السلام آئے نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آن کے ایک خوشخبری سنائی جدو آپ دی خوشبو پہنچی ہے اما مریم سلام اللہ علیہ جدو آپ گئیاں نے وہ سجنا مت کوئی خیال کرے اما مریم سلام اللہ علیہ جویں ایام موتن نے انہاں دے نال وی انجی معاملہ ہوئے گا وہ مولا تبارک و تعالی نے انہاں بیبیاں نو انہاں معاملات تو پاک رکھے، دوئی بیبیاں انہاں معاملات تو پاک نے، ایک حضرت مریم پاک نے، دوسری اما سیدہ زہرا پاک نے۔ اور صدقے جاوا سجدہ میرے پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو ولادت دا وقت قریب آئے ادھر جناب میرا ولادت دا سبب بھی یہ ہوئی بڑھیا حضرت مریم پاک جدو حجرہ مبارک داخل ہو لگیے ویکھے ایک حسین و جمیل کنگریلے والا ایک مرد کھڑا ہے ویکھیا تے جبریل امین نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ وہ خوشبو سانس دی لئی اللہ تبارک و تعالی دی قدرت مولا تبارک و تعالی نے اما مریم پاک کو خوشخبری تے بشارت عطا فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ پاک دی پیدائش فرمائی، جس ویلے حضرت عیسیٰ پاک پیدا ہوئے لوگ گلاں کرن لگ پئے، آجی جناب میرا منہ چگلیاں لے کے ہائے حضرت مریم پاک دے کماریاں نے انہاں وال پتر کیویں ہو پیا ہے، انہاں وال بیٹا کیویں پیدا ہویا، او صدقے جاواں او جس ویلے نبی دی گھر والی دی گل آئی ہے اس ویلے حضرت ابراہیم پاک نے اما سہرا دی پاکی بیان فرمائی تے جس ویلے نبیاں دے امام دی گھر والی اما صدیقہ دی گل آئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 18 آیتاں بھیج کے رب نے انہاں دی پاکی بیان فرمائی ہے۔ وہ جدو حضرت مریم سلام اللہ علیہا دے لوگاں نے تانے کسے نے پھر حضرت مریم پاک نے اپنی گواہی نہیں بلکہ پتر نہیں گواہی دے چھٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ پاک نے پگھوڑے دے اندر ہی کلام کیتا ہے، حضرت عیسیٰ پاک نے پگھوڑے دے اندر ہی کلام کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قال انی عبد اللہ، اے عیسیٰ پاک کہہ دو میں اللہ کا بندہ ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ پاک دے متعلق لوگ گلاں کرن لگ پئے، ادھر نصرانی کہن لگ پئے اے اللہ دا پتر ہے۔ عیسائیاں کیا اے اللہ دا پتر ہے، اے کدی ہو سکتا ہے بغیر باپ تو پتر پیدا ہو جائے؟ جوڑے جدو یہ گلاں شروع کیتیاں نا بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑا حضرت
عیسیٰ پاک خود فرما رہے ہیں، خود فرمانے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں، اس پاک رب العالمین نے مینوں کتاب دتی ہے، مینوں غیب دیاں خبراں دسن والا نبی کیتا ہے. اور سجنا نالے مینوں غیب دیاں خبراں دین والا نبی بنایا. اے سجنا جے عیسیٰ پاک غیب دیاں خبراں دین والے نبی نے، مر عیسیٰ پاک دے جڑے نبی نے امام الانبیاء انہاں دا عالم کی ہوے گا. اور اس حبیب دا عالم کی ہوئے گا جڑے حضرت عیسیٰ پاک دے بھی نبی نے. حضرت سیدنا عیسیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا میں بندہ، میرے رب مینوں کتاب دتی ہے، مینوں غیب دیاں خبراں دسن والا نبی بنایا اور اونے مینوں مبارک کیتا ہے. میں کہاں اور مینوں نماز زکات دی تاکید فرمائی ہے. کھالی نماز تے زکات دی، وہ نماز جڑی ساڈے کول پڑھنی اوکھی ہو گئی ہے، وہ زکات جڑی دینی اوکھی ہو گئی ہے تے کئی بہانے اودے تے لگ جاندے نے. اے فرمایا جدوں تک میں زندہ رہاں اور اپنی ماں نال اچھا سلوک کرنے والا اور مینوں زبردست بدبخت نہیں کیتا، بلکہ وہی سلامتی میرے تے آ جس دن میں پیدا ہویا، جس دن میں مراں گا، جس دن زندہ اٹھایا گیا. وہ سلامتی والا دن. سنی مسلمانوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پاک پیغمبر تشریف لے آئے تے فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں. بولو بولو کیا فرمایا؟ اللہ دا بندہ، رب دا پتر نہیں. نصرانیاں کیا عیسائیاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے، رب دا پتر ہے. اس واسطے وہ اس کہن دے سبب وچ اللہ دا پتر کہن دی وجہ تو وہ اسلام تو ہو گئے خارج، وہ ہو گئے مرتد کافر. تو ہن جڑا کافراں نال تعلق رکھے، توجہ رکھیا جی، جڑا کافراں نال تعلق رکھے، حضور نے فرمایا من تشبہ فہو بقوم، کافراں دے نال مشابہت رکھے گا کل قیامت والے دن انہاں نال اٹھے گا. ہن تو خود ہی خیال کر، اپنے نبی نال پیار کرنا یا کافراں نال پیار کرنا؟ سبحان اللہ، حق ہے. یہ تو خود خیال کر کہ تینوں کافراں نال پیار ہے یا اپنے نبی نال پیار. کافر عیسائی جڑے نے انہاں دے نال اج کل ساڈے بڑے تعلقات نے. اج کسی دی ویلی چ کوئی کام کر رہا ہے، کسی دے پٹھے وڈ رہا ہے تے اج دے دن انہاں نال بڑی خوشی دے اظہار کیتے جا رہے ہیں جی کرسمس ڈے مبارک تے کرسمس ہے تے کرسمس ہے. سجنا سن، اپنے ایمان دا تحفظ کر، اپنے ایمان کو بچا. تو انہاں دی کرسمس نہ ویکھ، اس لفظ دے اندر دیکھ جملہ کی ہے کہ تو بڑے خوشی نال کہہ رہے ہے کرسمس ڈے مبارک. تمانا ہوئے لیندے نے اللہ دا پتر تے رب فرماتا ہے اے عیسیٰ تسا کہہ دو میں اللہ دا پتر نہیں، انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ. اے جدو کرسمس ڈے مبارک آکھے گا اے دے اندر قرآن دا بھی منکر بنے گا، اے دے اندر نبی دا دین اسلام دا منکر بنے گا. وہ جدو اسلام ہی نہ لیا تے کٹا تے سوال تیرے کو لینا ہے. اس واسطے کافروں دے دن تے تہوار تے مبارک نہیں، اس دے تے تینوں مبارک بادی دین دی نہیں، اپنے ایمان دا تحفظ کرن دا خیال کرنا چاہیے. اللہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ اس واسطے اللہ رسول دے فضل و کرم نال او سجڑو
کافر ہے دشمن کبھی سجن نہیں ہو سکتا تے جیڑا ساڈا نبی سونا وہ کافراں دا تہوار ہوے یہ پسند نہیں فرماندے اعلی حضرت امام اہل سنت عائدہ بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد وچ بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اوے ہولی ہوے دیوالی ہوے اے ساڈے بڑے ہولیاں تے دیوالیاں بھی مناوندے نے جی جی ہولیاں دیوالیاں تے پتہ نہیں کیا کیا انہاں دے دن ہے جی او منا کے تے بڑی ناز کردے نے ایسا بڑا کام کیتا ننکانے کا ایسا گردوارا پھر کے آئے ہیں اور چلیا تے ننکانے والے دا گردوارا یاد آ گیا تے پاک رب العالمین دے گھر دا خیال نہیں آیا کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عائدہ بریلوی علیہ رحمہ فرمانے نے سنی مسلمان ناؤ کافراں دی کرسمس ڈے منانا ہولی دیوالی منانا حرام ہے اشد حرام ہے بلکہ اتھوں تک میرے امام احمد رضا نے فرمایا کفر ہے اور انہاں دے تہوار وچ خوشی کرنا کافراں دی خوشی وچ شامل ہونا اے کفر ہے کیونکہ کوئی اسلام دیا بنیاداں نو کمزور کر رہے او سنی مسلمان نا او کافراں دے تہوار تے خوشی نہ کر اپنے ایمان دا تحفظ کر تو جو ہے کوئی نہ بھائیو وہ اپنا ایمان بچائیے کیونکہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ساڑھے ایمان دے لٹیرے حسرتاً ہاں جی اس واسطے ویکھیا گیا نوجواناں نو اے جناب اعلیٰ پتہ نہیں کہ لال دھاگا بنیا ہوندا ہے گنڈا ماریاں ہوندیاں نے 7 دھاگے بنے ہوندے نے یہ کادے ہوندے نے رنگ دینا میں جی جناب گیا سا سخی سرور لجپال دی اتھوں دھاگا بن آیا میں بیبیاں پاک دامن گیا تے کڑا پا آیا تینوں پتہ نہیں یہ جنہ دی بارگاہ سے تو گیا ہے انہوں لعنت سمجھ دے سر بے شک جنہ دی بارگاہ جو تو سمجھ دے میں ناز نال فخر نال دھاگا بنیا ہے وہ سخی سرور لجپال اگے انہوں لعنت سمجھ دے سر یہ تو فائدہ نہیں سر سمجھ دے فائدہ سمجھ دے سر مصطفیٰ دی شریعت نو سمجھ دے بے شک اس واسطے سنی مسلمانوں کڑے پاؤنا دھاگے بننا باواں نال گٹاں نال پیراں نال سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے حلا جائز نہیں میرے مصطفیٰ مدینے نے تاجدار کی شریعت پاک کے سوا چارنا سے مرد کو چاندی صرف جائز ہے اس کا علاوہ سونا بھی حرام ہے دیہات ہر قسم کا مرد کو چاندی تو علاوہ کوئی اور چیز جائز نہیں تے جدو اور جائز نہیں تے دھاگے بننا تے کڑے پاؤنا یہ کتنے جائز ہونے سی حق تے جدو دھاگے بننے جائز نہیں کڑے پاؤنے جائز نہیں تے وہ جڑے کڑے والے نے انہاں دے خوشی وچ شامل ہونا یہ کتھوں جائز ہوئے پھر عجیب گل ہے 5 دسمبر آ گئی کرسمس ڈے بنیانا بھی اونج دیا کپڑے بھی اونج دے پینٹ بھی اونج دی بوتھا بھی اونج دا کوئی شکلاں بگاڑ کے کوئی پتلے بن کے اجی میں 14 اگست والے دن سارے نیانے نکے ہے جی جناب میرا منہ بگاڑ کے اللہ دے نبی نے تے منہ بگاڑن تو وہ چہرے تو چپیڑ مارن تے میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے کوئی چپیڑ نہیں مار سکتا چہرے تے کیونکہ رب العالمین نے یہ چہرہ بنایا ہے تے چہرے تے نبی نے منع فرمایا ہے کہ اس چہرے کو کوئی بگاڑے بالا نے منہ تے چنڈے لاوے ایلی والے سبندے کارٹون بناوے وہ اے لعنت ہے اے رحمت نہیں رحمت ہو تو یہ جب نبی کی شریعت میں سائے چھتے ہو مسلمان معاملہ ساڑھے اندر کیوں پیش آیا ہے کیوں جنا معاملہ بنے کیوں ساڑھے اندر جناب والا 25 دسمبر نو یہ جناب والا کرسمس ڈے منائی جاتی ہے کیوں انہاں دی تہوار تے خوشیاں منائی جاندیاں نے
دے ذہن بنتے ہیں، ذہن نال بندے تیار ہوتے ہیں، بندے نال معاشرہ تیار ہوتا ہے، معاشرے نال حکومتاں تیار ہوندیاں نے، پتہ چل جائے اگر انہاں دی تربیت اللہ دا قرآن کردا تے کدی بھی اجدے شیطان نہ بن دے، انہاں دی تعلیم وچ اثر ہے۔ او سجنا جے اللہ دا قرآن پڑھے، میرے نبی دا دین اسلام پڑھے، او تے پڑھن والا میرے علی بن جاندا ہے، او تے جناب والا شیر ربانی بن جاندا ہے۔ لیکن مسلماناں آخر وجہ کی ہے؟ کیوں جناب والا بندے دے اندر یہ مشابہت آ گئی نے؟ وجہ بڑی ہے انہاں دی تعلیم مل گئی، تعلیم مل گئی تے جدی تعلیم ہوے حب او دی ہوندی ہے، جے تعلیم نبی دی ہوے پیار نبی نال ہوے گا، تے جے پیار کافر تعلیم کافراں دی ہوے پھر پیار کافراں نال ہوے گا، انہاں دے تہوار دے نال پیار ہوے گا، انہاں دی تہذیب نال پیار ہوے گا، انہاں دی تعلیم نال پیار ہوے گا، انہاں دے قانون نال پیار ہوے گا۔ وہ جے تعلیم مصطفیٰ دی ہوے پھر میرے نبی دے طریقے نال پیار ہوے گا، میرے نبی دے طریقے نو ادھورا نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی سمجھے گا کہ ترقی ہے تے میرے نبی دے دین دے اندر سنی مسلمان قسم خدا دی کر کے آنا میرے پاک نبی دے یاراں نے کدی ایک پسند نہیں سی کیتا غیراں دی مشابہت بھی اختیار کر جان، اوے نا بلکہ اگر عیسائیاں دے رنگ والا کپڑا ہے میرے پاک نبی نے یار پہن کیا ہے، اللہ دے حبیب نے فرمایا ایک کافر دا رنگ اینو اتار دے، اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ میں اس کپڑے نو دھو نہیں لاواں، میرے سونے نبی فرمایا دھونا نہیں اینو سار چھڈ، فرمایا نو جلا دے، کیوں؟ اس واسطے حضور نے فرمایا جلاتا دے مت اس کپڑے نو ویکھ کے تیرے دل وچ حب آ جائے، حب آ جائے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی نہیں، اینو ساڑ دے، ایک کافراں دا طریقہ ہے۔ سونے کملی والے علیہ السلام کافراں دے رنگ والا کپڑا ویکھنا پسند نہیں کردے، توجہ ہے ساڈے جنوں ویکھیا ایک نواں کام فیشن آندے نے، فیشن میں نے جدو فیشن ہونا شروع ہو جاوے نا سمجھو بندہ بے حیا ہونا شروع ہو گیا، ہاں جی فیشن آنے بے حیائی جی، ایویں نہیں فیشن نواں نکل آیا کالے کپڑے نکے نکے بال بھی کالا کالی قمیض تے کالی شلوار، اے جی بڑے ویکھو کالے کپڑے کالے کپڑے، میں کہ چلیا تینوں پتہ نہیں یہ کالے کپڑے کون پاوندا ہے، وجہ ہے شیر ربانی ورگے تے کالے کپڑے، میاں شیر محمد علیہ رحمہ دی بارگاہ وچ کالے جُتی پا کے آ گیا، آپ جلال وچ آ گئے، فرمایا اتار ہوئے کالی جُتی نہیں سن شیر محمد کون دے دے گا کالا کپڑا، یہ ادھروں جدوں دا نام مراد و فیشن والا نکلا نا اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے قوم نے فٹافٹ آکھیا اچھا تیری فرمائش ہے، لیکن یہ تیری گل دے اوتے تے آپ ویکھی جاندے کیویں، مگر افسوس تیرے تے میرے سونے نبی نے جڑا سانو رنگ دیتا سانو دے نال پیار نہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، وہ سارے رنگاں وچوں رب دا رنگ ہے، اللہ نے جڑا رنگ توجہ کالا کپڑا کالی کپڑے شلوار قمیض یہ ساڈے بن گئے فیشن، حالانکہ اگر شیعہ کی کتاباں چ دیکھو نا نہ چیز دے کول موجود نے، انہاں دی کتاباں چ لکھیا ہے کہ یہ جہنمی لباس ہے، تو اس کو کالا کپڑا پوایا جائے گا۔ ویسے جڑا ساڈیاں کتاباں چ بھی آیا ہے نا وہ یہی آیا ہے کہ سب تو پہلے فرعون نے انہوں پسند کیتا ہے کالے کپڑیاں نو، تے سجنا اسا انہاں دے طریقے تے چل گیا، اسا اپنے مصطفیٰ دے طریقے تے چل گیا۔ اچھا ایک کالا کپڑا یہ بھی فیشن بن گیا، دوسرا پینٹ تے شرٹ، یہ کدا لباس ہے؟ پینٹ شرٹ گوڈے تو پاڑ لینی نا پینٹ، یہ جی فیشن
پینٹا پاڑ کے باواں تو لتاں تو انج ہدیڑ کے یہ جی نواں فیشن پھٹے ہوئے ہو جو فیشن دا جنہیں تمیز نہیں رہن دیتی وہ توجہ ہے وہ کرسمس ڈے وہی بندہ بناتا ہے جڑا فیشن اختیار کرتا ہے جنہیں رہنا اسلام ڈالے انہوں کی لوڑ کرسمس ڈے وچ آؤں توجہ ہے سبحان اللہ بات یہ نہ کہ پتہ نہیں ہو گئے ایسا جمعہ پڑھنے کیویں دیاں گلاں سنائے شاہ جی ہن سانوں نویں سناون لگ پے نے بھائیا گل تیرے واسطے نویں ہے نہیں اساں کیونکہ نویں بنے ہیں ساڈی گل وہی ہے جڑی 1400 سال مصطفیٰ نے لیکن تیرے میرے واسطے نویں ہے تا کر کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ نویں بندے آ گئے نویں آ گئے وہ میں آخر چلیا ساڈے وچ نویں چیز کیڑی ویکھی ہو پینٹ تیری نویں تعلیم تیری نویں تہذیب تیری نویں قانون تیرا نواں رہن سہن تیرا نواں کوٹھی تیری نویں گڈی تیری نویں ہالے بھی آخر نویں آ گئے سارا کچھ نواں تے تو رکھیا ہے ساڈے کول تے وہی پرانا طریقہ ہے جڑا میرے علی کول سی یہ نہیں سی آخنا چاہیے نویں گل ہے بلکہ یہ آخنا چاہیے یار اصا نویاں گلاں پیچھے پی گئے گل تے حقیقت چاہیے قسم خدا دی کر کے نہ سجنا یہ لباس میرے نبی دے یاراں دا نہیں سی پینٹ شرٹ لباس میرے علی دا نہیں ہے او پینٹ شرٹ لباس کالے کپڑے لباس شیر ربانی دا نہیں ہے او کالا لباس تے پینٹ شرٹ مولا علی دا لباس نہیں او جڑا علی دا حکمدار ہوگا او لباس تے والا قطع مولا علی نے رکھے گا او جڑا نبی پاک نال ٹوٹ جاوے گا جڑا علی نال ٹوٹ جاوے گا او نبی تے علی دے دشمناں والی ودا قطع بناوے گا او سنی مسلمان اچھا نبی نال بھی رہنا ہے اچھا سونے علی نال بھی رہنا ہے اچھا مرنا بھی انہاں نال ہی ہے جینا بھی انہاں نال ہے پھر نماز وچ فرق کیوں رکھنا ہے اپنے کردار وچ فرق کیوں رکھنا ہے اپنے رہن سہن وچ فرق کیوں رکھنا ہے اور سجنا میرے پاک علی نے شلوار قمیض کو پسند فرمایا ہے اور علی دا غلام مولا علی دی پسند نو ہی پسند کرے گا توجہ ہے سبحان اللہ اور پینٹا شرٹا جڑیاں لگیاں نے انہاں دا مڑ کی کریے میں آخیا قسم خدا دی وہ بھائیو سیانے بیٹھے ہو یہ اج تجربہ کر لیا جے دا کی کریے یہ تو آپ ہی جو کرنا ہے کھوتے نو پوا دے جے تے او پا کے ٹر پیا تو وہ آپ ہی سمجھی لباس بڑا ودیا ہے کہ جو تنگ آ جاوے نا تو سمجھی تیرا تے میرا نبی تینوں میں تنگ نہیں کرنا آیا اللہ دا حبیب تینوں میں سوکھی زندگی گزارنا با ایک ہی ہویا ادھر جناب والا رسم و رواج ویکھو تے عجیب جدو عادت ویکھیے جدو زبان ویکھیے تو اودو آنے نے ہم نبی کے غلام ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں جدو کام ویکھیے تو ایک بھی اسلام والا نہیں پھر حیرت ہوتی یار یہ زبان نال تے کلمہ پیا آتا میں نبی دا غلام کلمہ پڑھنا لیکن کردار وچ تے پورا کوئی نہ ادا مطلب ہے قول فعل وچ تضاد ہے تا کر کے پیر باو فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھیے زبان لینا کوئی ہو پیر باو فرماتے ہیں دل دا کلمہ کوئی پڑھدا ہے زبان نال تے ہر کوئی پڑھی بیٹھا ہے جویں زبان نال پڑھے انج ظاہر بھی ہوے تے باطن ہوے سبحان اللہ جویں ظاہر ہے میں باطن ہوے ایک ہی ہے زبان نال تے کلمہ پڑھ لیا تے وعدہ قطع کافراں والی رہن سہن کافراں والا طریقہ طور کافراں والا نا سنی مسلماناں دی شان ہے انہاں دا رہن سہن بھی اپنے نبی والا ہوندا ہے جناب نے کیا گیا میں ایک نویں چیز نکل آئی پتہ نہیں کہ داڑھی نو بھی فیشن ہے وہ جی ہندو رکھی ہے اونج دی منڈے رکھی بیٹھے نے تے ابا خوش ہے ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے انہیں نبی دے دین تے لڑنا ہے انہیں مصطفیٰ دی دین تے ہونا ہے جدا شکل مزہ قطع کافر والی پیا بناوندا ہے جڑا نبی دی سنت دے ڈیزائن بناوندا ہے
ڈیزائن تے فن سونے رہن سہن مسلمان تے کافر والے نہیں میرے مصطفیٰ دے یارہ والے ہوتے اس سے واسطے میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف وچ فرمایا ہے پینٹ شرٹ پا کے دن تھڈو نماز نہیں فرمایا بلکہ ایک ہی جڑا اون دے پیچھے پیا پڑھدا او دی بھی نہیں ہوندی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ فرمایا یعنی کیوں اس واسطے کہ یہ لباس مکمل نہیں اور سنی مسلمانہ یہ یہود نصارہ دا لباس ہے شلوار قمیض لباس میرے مصطفیٰ دا لباس جیڑا سونا نبی اے غیران دا لباس پسند نہ فرماوے او غیران دے تہوار پسند فرمان گے کدی نہیں او کدی نبی سرکار غیران والی مشابت پسند نہیں فرمان گے اس واسطے مسلمان نے قدم خدا نکل کے نہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا امام غزالی ہونے جنہ دی معراج دی رات حضور دے نال روح مبارک دی ملاقات ہوئی میرے آقا نے فرمایا یہ قول جبریل عرض کی دی یا رسول اللہ اتحادی امت دا غزالی ہے اسے امام غزالی دے دور دے اندر عید دا دن نظر آیا عید دا چند نظر آیا یہ میں گل بن گل کے بھی سنا چکیا سجنا حضرت امام غزالی دے دور دے اندر عید دا چند نظر آیا بادشاہ نے پیغام بھیجیا صبح عید دی نماز امام غزالی پڑھاؤ گے آپ نے فرمایا نا میں عید دی نماز نہیں پڑھاواں گا بادشاہ نے آکھے نہیں پڑھا دے دینا صحیح دوسرے مولویوں کو کہہ دے عید دی نماز پڑھا جب مولوی وال پیغام بھیجیا علماء وال پیغام بھیجیا علماء نے آکھیا او بادشاہ سن لے امام غزالی نے ہڈیاں سا نماز نہیں پڑھا ادھی رات تک بیٹھے رہے بادشاہ بیٹھا رہا مولویوں نے سنیا کھلوندا رہا دن سی انہوں اپنی بادشاہی دا فکر لاحق ہو گیا اس آخیا ہے یار امام غزالی کو پوچھو سارے یہ پیچھے تلے سارے یہ پیچھے ہی نے پوچھو انہوں نے کی شرط ہے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے میری شرط ہے کہ بادشاہ تے اے دے وزیر میں نو پالکی تے چک کے عیدگاہ تک لے جا جس ویلے یہ گل ہوئی بادشاہ کہنے آکھے بس یہی گل سی یہ تے کام اسی کر لواں گے چکیا موڈے تے صبح پالکی لے گئے عیدگاہ عید دی نماز پڑھی کوئی امام غزالی دے ہاتھ چومے تے کوئی پیر چومے سبحان اللہ امام غزالی علیہ رحمہ بادشاہ نے بادشاہ ویکھ بادشاہ نے امام غزالی ویکھ دنیا تیری کنی عزت پہ کر دی ہے ایویں کھلو رہا ہے ایویں ضد کر لیا فرمایا بادشاہ وا سن اس گل دا جواب ایک مہینے بعد میرے کو آ کے لینا ایک مہینے بعد لینا بادشاہ انتظار چ رہا بھی خیر ہے جواب لینا جدو مہینہ گزریا بادشاہ سواری لے کے گیا امام غزالی دے مدرسے تے ویکھیا دروازے تے کھلوتا رہا ہے امام غزالی دے مدرسے بوئے تے کھلو رہا ہے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ باہر آئے جس وقت آپ آئے نا امام غزالی نو بادشاہ نے میں اس سوال دا جواب لینا ہے آپ نے فرمایا تیرے سوال دا جواب ہے اے جواب ہی کہ جدو تک تو مینوں موڈیاں تے نہیں سی چکیا لوگ تیری عزت لیندے سن تے مدرسیوں دوری اختیار کر گئے سن دین تو پیچھے ہٹ گئے سن جدو تو موڈے تے چک لیا نا تے ہر مسلمان دے دل وچ تمنا پیدا ہو گئی ہے وہ جس عالم نو بادشاہ تے دے وزیر موڈے تے چکی پھردے نے اساں وی اپنے پتر نو اے ہوئی نبی دا دین سکھائی پہلو مدرسے خالی سن ہن مدرسے بھر گئے نے اوے ہن سجنا وجہ ہے مدارس خالی نے مدارس خالی نے وجہ کی ہے جہالت عام ہے وجہ کی ہے جدو ویندے نے عزت شہرت پیسہ گڈی کوٹھی باڈی گارڈ اگے پیچھے گنا بدوکڑیاں والے سارے صندوقڑیاں والے ویندے نے جدو پیچھے تے اگلا ویکھدا دنیا دا طالب ہوندا ہے او پھر تھوڑا جہا سڑدا لالا اچھا میرا پتر بھی یہی بنے گا میرا پتر بھی یہی بنے گا میرا پتر یہ بنے گا حالانکہ قسم خدا دی کر کے آنا میں کئیاں دے منہ چوں ایک کنی سن بیٹھا تے تسی بھی سن بیٹھے ہو اے صبح صبح روڈ تے نکلو بس وچ سفر کردے ہو
جدو شیشے بنیندے نے گڈی دے یہ بننے والے کون ہوندے نے یہ گڈی دے شیشے بننے والے کنڈکٹر نو کٹن والے ڈرائیور دا سر پاڑن والے کون ہوندے نے پتہ چلیا اے تعلیم دے اثرات نے کہ تینوں یہ تعلیم پہ دس دیے جڑی بچپن تو کٹن دا وال سکھاندی ہے بڑے چھوٹے دا حیا نہیں دس دی گرے بال تو پھڑ دے نے تھلے بس تو لا کے کٹنا شروع کر دیندے نے سمجھ لے اے تعلیم بدماش بناؤندی ہے ظالم بناؤندی ہے او تعلیم تعلیم بناؤندی ہے جڑی تعلیم بڈھڑے دا بھی ادب دسے تے بچے دا بھی کشمیہ پیانا وہ ایسی تعلیم جڑی تیرے پتر نو بے حیا بناوے وہ تعلیم نہیں وہ ظلم ہے تعلیم وہ ہے جڑی تیری پتر نو نیک بنا جڑا تیری دھی نو پردہ سکھاوے غیرت سکھاوے تعلیم وہ ہے وہ تعلیم نہیں وہ فساد ہے وہ ظلم ہے وہ جنہیں چھوٹے ہوندیا کنیکٹر دا کھنا کھول دینا جنہیں بچپن تو ایک کنیکٹر دیا ناسا سیکھنی ہے انہیں وڈا ہو کے جس سیٹ تے بیٹھا ہوئے گا وہ حیا کرے گا تا کر کے کئی تسا ویکھی بیٹھے ہو گرے بات تو پھڑ کے تھلے سڑ دینا چپیڑا مار دیا اب میں کئیوں نو ویکھ چکیا بڑھڑیاں نو چپیڑا مار دے ہوندے نے بڈھیاں دے دوپٹے لا کے کٹ دے پے ہوندے نے وجہ کی ہے کہ تعلیم دے اثرات نے تے جڑی تعلیم میرے نبی دی ہے نا میں تینوں انج دا ادب دسا جی میں سویرے دسی بیٹھا سا بابے فرید بابے فرید پاک بدن دا تاجدار مدرسے چ بچیاں نوں قرآن پڑھا رہے کتا ہے مدرسے دے لاگوں گزریا ہے بابا جی کتے نو ویکھ کے کھڑے ہو جاندے نے کدی بیٹھ جاندے نے کدی کھڑے ہو جاندے نے پوچھیا بابا جی وجہ کی ہے اس کتے نو ویکھ کے کدی بیٹھ جاندے نے کدی کھڑے ہو جاندے نے بابا فرید فرماندے نے ایہو جہا کتا میں اپنے استاد دے شہر وچ ویکھیا ہے مرشد دے شہر وچ ویکھیا ہے مینوں ویکھ کے یاد آیا ہے اے کدے کتا میرے پیر دے شہر دا نہ ہووے وہ جڑے اپنے استاد دے کتے دا ادب کردے نے لگ ویکھ کے نسبت نال ایمان نال دس وہ بندیاں دا کتنا احترام کردے ہو رب دی مخلوق دا کتنا احترام کردے ہو اس واسطے بھائیا جو مسلماناں فتنے دا جہاد ہے تعلیم ایسی ملنی ہے جنہیں اقبال آکھے ایک علم ہے حق پڑھنے کا ایک علم ہے خود پڑھنے کا اس علم کی دیتے ہے سب سردے اس علم کا ماہر کون کرے بالا دینیا سردہ دلاب دیا نے او دا ماہر کون کرے اور میرے بھائی ایسی اولاد نو تعلیم دے قریب لے جا ایسی تعلیم دے قریب لے جا جڑی غلامی والا ذہن نہ بناوے جڑی ذہن بناوے تے مہرلی والا بنا کالا کپڑا پانا پھر سن لو کالا کپڑا پانا جائز نہیں کالا کپڑا مشابت غیرہ دی شیعہ مذہب دی ایک مشابت ہے اللہ دے حبیب نے بد مذہبہ دی مشابت ہوئی بچن دا حکم فرمایا بات دوڑا کے جو بھی روٹی کھانے نے تو بمی کھانا پھر تو مشابت ہوگی نا جیڑا شعار بڑھ جاوے جیڑا انہاں دا وضع قطع بن جاوے جدے نال انہاں دی پہچان ہے او دے تو بچن دا تاں کر کے اعلی حضرت امام اہل سنت نے محرم شریف وچ کالی پگ بنن تو بھی منع فرمایا تاکہ انہاں غیراں دی مشابت نہ رہے تاکہ پتہ چل جاوے محمدی غلام ہے دوسرا انہاں دی کرسمس ڈے دے اوتے خوشیاں کرنیاں یا ہندوؤں دی ہولی دیوالی آ ویکھیا نا پٹو دے اولاد او جناب پہلا انج بت دے اگے
کڑے چ مرچ پتہ نہیں کی پڑھدا ہے تھال جا کما کے ہیں او کڑیاں والی آواز ہے نا مراد پتہ نہیں ہے خود جنانہ جا گزرا یا انج گھما رہا گھماٹو دے رہا ہے تے قوم بڑی تاڑیاں مار رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تے ساڈے بھی آندے نے جی واہ یہی ہمارا لیڈر ہے جدوں انج دے لیڈر ہو گئے تے پچھلے دا انج بیلا کر کو ہے تے جنہاں دا لیڈر ہوے مہر علی جنہاں دا لیڈر ہوے شیر ربانی وہ جدوں طرف ساڈی طاقت دی میری تے خواجہ میری وہ پھر عید دی ہولیاں دیوالیاں نہیں میں تو سمجھی بیٹھا ہوئے خواجہ غریب نواز دی تباسی وہ ایک سیال کوٹ دا نام مراد وہ بھی انج دا فساد پائی بیٹھا ہے اور میرا چیلنج ہے انہوں نے کہ میں نے ثابت کر دے نچیز انہوں 50,000 روپے انعام دے گا جڑا ایک دیہڑی دا 70,000 لیندا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی آخر کنگ وجاؤنا اہڑیو کنگ وجاؤندے سن افسوس ہے اللہ دی پناہ رب دا ولی ہوئے تے کنگاں نال دا پیار ہوئے وہ ولی نہیں جے ایک خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا وہ ولی نہیں جڑا کنگا کھڑکاوے ایک خواجہ غریب نواز تے بڑا بہتان جھوٹ ہے او دے ہاتھ وچ اللہ دا قرآن سی تے میرے نبی دا دین اسلام ساڈا ایویں دے بزرگاں نال تعلق ہے جنہاں نے سانو غیراں دی مشابہت تو بچن دا حکم فرمایا تے مصطفیٰ دی شریعت دا وضاقتہ کافرالی نہیں بناؤں لباس شلوار قمیض ہوئے پتر نو پینٹ شرٹ تو بچا بلکہ لباس ایسا ہوئے جنہیں نال اگوں تے پچھوں ٹکیا ہوئے اے نہ ہوئے بوے تے اٹھے تے بوے تے ہر چیز دی گھر والے ویکھ رہے سوچ یار انج دے جملات خیر میں اشارے کر دینا باقی میں کہ انج دے بولنا میں پسند بھی نہ سمجھدا تو خود جاننا ہے اس پینٹ شرٹ وچ حیا نہیں رہندا حیا رہندا تے شلوار قمیض وچ رہندا بے شک ٹھیک ہے دوسرا اے جڑے گٹاں نو دھاگے بننے لال رنگ دے کڑے پاؤنے اے حرام ہے بالکل جائز نہیں باواں دے وچ لکھوا لینا اپنے نام لکھوا لینے اے بھی حرام ہے مرد نو تے مہندی لانا میرے نبی دی شریعت وچ مہندی لاؤنا مرد نو جائز نہیں تے لکھوانا کتھوں جائز ہو جانا مرد نو مہندی لاؤن دی اجازت نہیں خیر ساڈے تے تے عام شادی والے دن مہندی نہ لاوے تے اگلے دن بھابی ہو گیا کنجر کہ تا کر کے نے مہندی نہیں لائی ہے نبی دی شریعت عمل ہوے تے ادھر پا دے اوے ہتھاں نو مرد واسطے مہندی لاؤنا حرام ہے عورت تے مہندی لاؤنا میرے آقا دا فرمانے والی شان حضور نے فرمایا عورت اپنے ہتھاں نو مہندی لاوے تاکہ مرد دے ہاتھ وچ تے عورت دے ہاتھ وچ فرق رہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ حضور نے اپنی گھر والی نو فرمایا کہ مہندی لایا کر تاکہ مرد دے ہاتھ وچ تے عورت دے ہاتھ وچ مشابہت رہے اے فرق رہ جاوے یہ مشابہت نہ رہے اکو جے ہاتھ تا کر کے مرد نو مہندی لاون تو منع کیتا گیا ہے یہ پھر جڑے گانے بن دے یہ گانے بننا بھی جائز کوئی نہ یہ طریقہ ہندوؤں دا ساڈے ہاں تے شادی والے دن وہ چپڑیاں تڑوا دیندے نے تے گٹے کڈوا دیندے تے گانے بن لیندے یہ سب طریقہ حنود یہود نصرانی تے انہاں دا طریقہ ہے میرے مصطفیٰ دی اے شریعت نہیں نہ میرے نبی دا طریقہ ہے میرے آقا دا وہی طریقہ ہے جو اللہ دے قرآن وچ تے میرے نبی دے فرمان وچ جو ساڈے امام اہل سنت تاجدار بریلوی شاہ امام احمد رضا بیان فرمائے اس واسطے بھائیو انہاں چیزاں تو بچنا ہے انشاءاللہ اللہ رسول دے فضل و کرم نال اساں انہاں خواصاں تو بچا گے تے دین اسلام دے اوتے قائم رہ جانا حرام کام دے قریب نہیں جانا تے نیکی تو آپا دور نہیں رہنا نیکی تو آپا دور نہیں رہنا حرام دے قریب نہیں جانا کیوں اس واسطے کہ نیکی دے قریب جاواں گے حرام تو بچا گے تے مصطفیٰ دے قریب ہو جاواں گے تے جدوں مدینے دے تاجدار دے قریب ہو گئے پھر بیڑا پار ہو جانا ہے اس واسطے بھائیو دعا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب